کہ کتنی پریشانی ہے، امت کتنی پریشان ہے۔ اللہ کریم امت کی اس پریشانی کو دور فرمائے، اور اس مشکل وقت کے اندر جو عشاقان رسول پریشانی کا شکار ہیں ان کی مدد کی اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسلام وہ خوبصورت دین ہے جس کے شعبہ جات میں سے ایک شعبہ مسلمانوں کی مدد کرنا ہے۔ جب مسلمان کو تکلیف پہنچے، پریشانی پہنچے، تو اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس کی مدد کرنا یہ بھی اسلام کا حصہ ہے۔ ضرورت پڑنے پہ قربانی دینا، مسلمان کی مدد کرنا اور مسلمان کی مشکل وقت میں دست بازو بننا یہ بھی اسلام کا ایک حصہ ہے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ فرمایا مومن جو ہے وہ مومن کا بھائی ہوتا ہے، اور مومن کی مثال ایسے ہے جیسے مومن کے ساتھ ایسی مثال ہے مسلمان بھائی کی مسلمان بھائی کے ساتھ جیسے ایک دیوار ہوتی ہے، مضبوط دیوار ہوتی ہے، یشد بعضہ بعضا، کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ مسلمان بھی اسی طرح ہے کہ اس کا بھی بعض کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور بعض کو مضبوط کرنے والا ہے۔ اگر دیوار کا کچھ حصہ گرا دیا جائے تو دیوار کی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح اگر کسی مومن کو تکلیف ہو تو دوسرا مومن سکھ اور چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ حضور نبی رحمت شفیع امت کے غلاموں مومن کی جو مثال ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ المسلمون کرجل واحد، فرمایا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم واحد کی طرح ہیں، ان اشتکی عینہ اشتکی کلہ، فرمایا کہ اگر مسلمان کی آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو گویا اس کے سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی تکلیف صرف آنکھ کو ہوئی تھی، لیکن چونکہ آنکھ جسم کا حصہ ہے، جسم کے اعضاء میں سے ایک عضو ہے، اب اس حصے کو تکلیف ہونے کی وجہ سے سارے جسم کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اسی طرح ان اشتکی رأسہ اشتکی رأسہ ان اشتکی رأسہ اشتکی کلہ ان اشتکی کلہ، فرمایا کہ اگر اس کے سر کو تکلیف ہوتی ہے تو گویا کہ سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح مومن کی مثال ہے ان اشتکی عینہ، کہ اگر اس کی آنکھ کو تکلیف ہے تو اشتکی کلہ، فرمایا اس کے سارے جسم کو تکلیف ہے۔ اشتکی رأسہ اشتکی کلہ، فرمایا اگر اس کے سر کو تکلیف ہے اس کے پورے جسم کو تکلیف ہے۔ اسی طرح مسلمان جسم واحد کی طرح ہے۔ کوئی بلوچستان میں بستا ہے پھر بھی اس کی تکلیف ہمیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی رشتہ جو اسلام ہے اس اسلام کے رشتے کی وجہ سے آج کوئی بلوچستان میں بسنے والا ہو یا کوئی سوات میں بسنے والا ہو یا کوئی سندھ کے اندر بسنے والا ہو، جب اس کو تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں بھی اس کی آزمائش ہوتی ہے، ہم بھی بے چین ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلام کا ایک حسن ہے کہ آج اگر مسلمان کو کہیں بھی تکلیف ہوتی ہے تو آج پھر ہمیں بھی تکلیف ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں یہ ایمان کا حصہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی امتی بھی کہیں بھی پریشان نہ ہو، کہیں بھی آزمائش میں نہ ہو، اللہ کرے کہیں بھی مومن کو کہیں تکلیف نہ پہنچے، اور اگر کہیں تکلیف پہنچے تو ہم سب سے پہلے اس کا دست و بازو بنے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور فرمایا لا یظلمہ ولا یسلمہ، فرمایا کہ نہ اس پہ ظلم کرتا ہے اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مسئلہ ہو، کسی صورت میں بھی اس کو ظلم کا نشانہ نہیں بناتا، ولا یسلمہ، اور نہ ہی اس کا جو ہے پریشانی کے وقت اس سے نجات حاصل کر لیتا ہے، چھٹکارا پا لیتا ہے، بلکہ پریشانی کے وقت اس کا ساتھ دیتا ہے۔ لا یظلمہ، نہ ہی اس پر ظلم و زیادتی کرنے والا ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کو تنہا بے آسرا چھوڑنے والا ہوتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جب پریشان ہوتی ہے تو دوسرا امتی آقا کریم علیہ السلام کی امتی کی مدد کرتا ہے۔ اور فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، فرمایا جب
بھی مسلمان کو کہیں تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا مسلمان جب اس کی مدد کرتا ہے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کان اللہ فی حاجتہ، فرمایا یہ مسلمان اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے تو گویا کہ جو اللہ کریم کی ذات ہے وہ اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ حضور جان رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، آج جب ہم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کریں گے تو اللہ کے فضل سے اللہ کریم جل مجد العظیم ہماری حاجتوں کو غیب سے مدد کرے گا اور ان کو پورا فرما دے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرماتے ہیں ومن فرج عن مسلم قربۃ فرج اللہ عنہ بها قربۃ من قرب یوم القیامہ، فرمایا جب کسی مسلمان کی کوئی مسلمان دنیا کی کوئی تکلیف دور کرتا ہے، کسی تکلیف ازمائش کو دور کرتا ہے، پھر اللہ کریم جل مجد العظیم جو ہے اس کی تکلیف کل قیامت کے دن جو ازمائشیں ہیں ان میں سے کسی ازمائش کو دور فرما دے گا۔ یعنی اس نے دنیا پہ رہتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کیا تھا، مشکل وقت میں اس کا دست و بازو بنا تھا۔ آج جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کریں گے، آج بے چھت عاشقان رسول کو چھت دیں گے، جن کو پاس کھانے کے لیے نہیں ان کو کھانے کے لیے مال دیں گے، اللہ کریم جل مجد العظیم اس پریشانی کے وقت مسلمان کی مدد کرنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن اس کی کیسی مدد فرمائے گا؟ کل قیامت کے دن اللہ کریم غیب سے اس کی مدد فرما کے اس کو کل قیامت کے دن جب مشکل کا وقت ہوگا تو اس کو جنت کی اعلیٰ نعمتوں سے سرفراز عطا فرما دے گا۔ میں آخری روایت آپ کے سامنے نظر کر رہا ہوں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت فرماتے ہیں کل اللہ کریم کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی قسم کا سایہ باقی نہیں رہے گا۔ تین قسم کے ایسے بندے ہوں گے جن کو کل قیامت کے دن اللہ کریم اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ صحابہ کہتے ہیں سوڑیاں وہ کون سے بندے ہوں گے جن کو کل قیامت کے دن اللہ کریم اپنے عرش کے سائے میں ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا؟ فرمایا ایک وہ ہے جس نے مشکل وقت میں میری امتی کی پریشانی کو دور کیا، وہ بے آسرا تھا اس کو آسرا دیا، وہ بے چھت تھا اس کو چھت دی، وہ بھوکا تھا اس کو کھانا کھلایا، وہ پیاسا تھا اس کو پانی پلایا۔ فرمایا کل قیامت کے دن جب کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے اللہ کریم خصوصیت کے ساتھ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امتی کا خیال رکھنے کی وجہ سے اسے اپنا خصوصی جنت کے اندر جو ہے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ اللہ کریم جل مجد العظیم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضور نبی رحمت شفیع امت کا خصوصی امتوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر پہ پیغام یہ ہے، اس وقت کے اندر جب امت پریشانی کا شکار ہے، امت مصیبت کا شکار ہے، تو اس وقت میں حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا دست و بازو بننے کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے، دعوت اسلامی کا ادارہ FGRF کے ساتھ مل کے یہ ادارہ ہر وقت جو ہے عشاقان رسول کی مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں مدد کرتا ہے۔ تو اس ادارہ کے زیر اہتمام کثیر عاشقان رسول علیہ تحیت وسلام جو پریشانی کا شکار ہوتے ہیں ان کی مدد کی جاتی ہے۔ الحمدللہ ابھی بھی یہ ادارہ جو ہے وہ ورک کر رہا ہے اور ہمیں بھی چاہیے اس ادارہ FGRF کے ساتھ مل کے جو ہے جو سلاب زدگان عاشقان رسول ہیں ان کی مدد کی جائے تاکہ وہ جو بے آسرا ہیں ان کا آسرا بنا جائے۔ اللہ کریم جل مجد العظیم ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی ان نیک کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کے اپنا حصہ شامل کریں۔ اللہ کریم قرآن و سنت کا حقیقی معنوں کے اندر فہم عطا فرمائے، عقیدہ اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔